بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہوش ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں ایک امیر گھر میں پیدا ہوئی تھی اور بچپن سے ہی ہر چیز مجھے میسر تھی۔ کبھی مجھے کسی چیز کے لیے نہ تو انتظار کرنا پڑا تھا اور نہ ہی کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا پڑا تھا۔ اچھی جگہ سے تعلیم حاصل کی تھی اور مجھ میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں تھی جس کی بنا پر کوئی لڑکا مجھے انکار کر سکتا۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور دولت کی بھی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میری امی کا 4 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ میرے بابا نے دوسری شادی کر لی کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ دوسری شادی نہیں کریں گے تو وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میں جو چاہتی تھی وہ خرید سکتی تھی، اور یہی میرے ابا نے میرے لیے کیا تھا کہ اتنا پیسہ جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے پوری آزادی دے رکھی تھی کہ میں اس پیسے کو جس طرح چاہوں استعمال کر سکتی ہوں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ انہیں کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور اپنے بارے میں سوچا۔ میں نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے تھے مجھے اس سے کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ اب بھی جب انہوں نے دوسری شادی کا ذکر کیا تو میں نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ انہوں نے کس سے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا میں نے یہ بھی نہیں پوچھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ایک ملازم سے کہہ کر انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے یہ بتا دیا کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہے۔ مجھے اس عورت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس گھر میں کم ہی نظر آئے گی۔ میرے ابا اکثر اپنے کام کی وجہ سے ملک سے باہر آتے جاتے رہتے تھے۔ جس وقت میری امی زندہ تھیں تو وہ بھی میرے ابو کے ساتھ جایا کرتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ان کی دوسری بیوی بھی ہر جگہ ان کے ساتھ جایا کرے گی، اور ایسے میں مجھے پورا یقین تھا کہ اس عورت سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملات سے بہت دور ہوتے تھے۔ میری زندگی میں کیا چل رہا ہوتا تھا یہ میرے بابا نہیں جانتے تھے، اور میرے بابا اس وقت کون سے ملک میں موجود ہیں یہ بات مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی۔ اچانک سے میرے بابا کو میری شادی کا خیال آیا۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میری عمر 20 سال تھی اور خاندان میں بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی جو کہ میری ہی عمر کی تھی۔ میرے ابا نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ یہ رشتہ بھی کسی بزنس ڈیل کی بنیاد پر طے ہوا تھا، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میرے ابا نے جس اپنے دوست کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا تھا وہ میرے بابا کا بزنس پارٹنر تھا، اور بزنس کی مزید ترقی کے لیے ہی ان دونوں نے ہاتھ ملائے اور اس رشتے کو طے کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کے پیچھے کتنی بڑی ڈیل ہو چکی ہے اور انہوں نے آپس میں کتنے معاملات طے کیے تھے۔ بس مجھے ابا نے لڑکے کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں کسی دن وقت نکال کر اس سے مل لوں۔ بابا نے مجھے اس کے بارے میں ضروری معلومات دے دی تھی کہ وہ پڑھا لکھا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بزنس کی ڈگری اس کے پاس تھی، اپنے بابا کا بزنس وہ خود سنبھال رہا تھا۔ میرے بابا نے جو رشتہ میرے لیے تلاش کیا تھا وہ ہر لحاظ سے میرے قابل تھا کیونکہ وہ لوگ ہماری ہی طرح امیر اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میں ایک دفعہ پاپا کے کہنے پر لڑکے سے ملنے کے لیے گئی، جس سے مل کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی میں پڑھا لکھا انسان ہے اور اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ وہ انسان صرف باتوں پر یقین کرنے والا نہیں ہے بلکہ زندگی میں کچھ کر کے دکھانے والا ہے۔ یہ اس کی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی، اور یہ بات بھی کہ اسے لڑکیوں میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے مختصر سی بات کی اور کام کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے بابا سے ہاں کہہ دی۔ مجھے ان کی پسند اچھی لگی تھی اور ویسے بھی میری اپنی کوئی ذاتی پسند نہیں تھی، اسی لیے میں نے ان کی پسند کو ہی ہاں کہہ دیا۔ تھوڑے سے دنوں میں ہی میری شادی طے ہو گئی۔ میرے بابا نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے انہوں نے میری شادی پر خوب پیسہ خرچ کیا اور دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی اور پھر شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے کہا کہ وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت الجھا سا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تو اس کا لہجہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کسی بات سے وہ ناراض ہے یا پھر کسی بات کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ میں نے 1-2 مرتبہ پوچھنے کی کوشش بھی کی لیکن اس نے میری بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور اب بھی وہ جلد بازی میں ملک سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اور اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے کہا کہ اسے اپنے کام کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، وہ وہاں پر گھومنے نہیں جا رہا جو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔
وہ بات بات پر ایسے مجھ سے بات کرتا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آتا۔ ابھی تو میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ اپنی کسی پریشانی میں الجھا ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی سے میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے میں نے اپنے شوہر کو جانے دیا اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران میں کبھی اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی تو کبھی اپنے ابا کے گھر چلی جاتی۔ ان کا گھر بھی خالی ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی نئی بیوی کے ساتھ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں وہاں پر پہلے کی طرح ہی وقت گزارتی اور پہلے کی طرح اپنی زندگی جینے لگی، جس طرح شادی سے پہلے میں اس گھر میں رہتی تھی اور اپنی زندگی گزارتی تھی۔ پہلے بھی میں تقریباً اس گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی کیونکہ اماں کا تو انتقال ہو گیا تھا اور ابا اکثر ملک سے باہر رہتے تھے۔ کبھی کبھار میں اپنے سسرال کا چکر لگا لیتی، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ جب تک میرا شوہر واپس نہیں آ جاتا میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، کیونکہ یہاں پر مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا لیکن میرا شوہر ابھی تک واپس نہ آیا، مجھے ایک فون بھی نہ کیا۔ میں بہت حیران تھی اور اب تو میں پریشان ہونے لگی تھی کہ ایسا کیا تھا کہ وہاں جا کر وہ مجھے مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا لیکن اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں بابا سے اس بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ میرے سسرال والوں سے بات کریں اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کریں۔ کیا ان کا بیٹا اس رشتے سے راضی نہیں تھا؟ اور اگر وہ راضی نہیں تھا تو وہ شادی کے وقت انکار کر دیتا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد وہ اس طرح سے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، مجھے اپنے ساتھ بھی لے کر نہیں گیا تھا، اور اوپر سے جب سے وہ گیا تھا اس نے پلٹ کر میری کوئی خبر ہی نہیں لی۔ ایک مرتبہ بھی اس نے مجھے فون کرنا ضروری نہ سمجھا۔ جب میں اسے فون کرتی تو اس کا نمبر بن جاتا۔ ایک دن میں انہیں ساری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی جب مجھے فون آیا اور میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ واپس آ گیا ہے۔ میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور یہی سوچا کہ وہاں جا کر اس سے ساری بات تفصیل سے پوچھوں گی۔ میں اپنے گھر اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں جلدی میں یہاں سے گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس نے اپنے پچھلے رویے کی مجھ سے معافی مانگی، یہ کہا کہ وہ ایک کام کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اسی لیے مجھے وقت نہیں دے پایا اور اسی لیے پورا 1 مہینہ اسے وہاں پر لگ گیا۔ اسی پورے 1 مہینے میں وہ اس قدر مصروف رہا کہ کسی سے بھی اس کی بات چیت نہ ہوئی۔ کچھ اور بھی اس نے اپنی مجبوریاں بتائی تھی۔ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میرے شوہر کو خود وہاں جانا پڑا اور اس طرح سے اس نے مجھے پوری تفصیلات بتائیں، جسے سن کر میں بھی کافی پریشان ہو گئی۔ لیکن اب وہ پہلے سے کافی مطمئن تھا کیونکہ اب اس کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو گیا، مگر وہ وہاں نہ جاتا تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا جو کچھ بھی ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور سب کچھ بھلا دیا کیونکہ وہ واپس آ گیا تھا اور اس نے مجھ سے اپنے پرانے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس لیے میں نے پرانی ساری باتوں کو بھلا دیا اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے گھمانے کے لیے ملک سے باہر لے کر جائے گا اور اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا۔ ہم گھومنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے بہت اچھا وقت گزارا، مگر جب ہم وہاں سے واپس آئے تھے تو تب سے میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ دوا وغیرہ لیتی تھی، اس سے کچھ وقت کے لیے میں ٹھیک ہو جاتی لیکن دوبارہ سے میں بیمار ہو جاتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے میرے سارے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ دن بدن میری صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جب سارے ٹیسٹ ہم لوگوں نے کروائے تو جو بات ہمارے سامنے آئی تھی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے کینسر ہو گیا اور یہ بات سنتے ہی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ میں علاج سے ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے، اسی لیے وہ اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس کے گھر والے بھی اس بات پر خاموش ہو گئے اور انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی جاؤں، یہی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ میں بہت روئی لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں امیر تو بہت تھی، میرے ابا کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میرے ابا تو ایسا نہ کرتے، لیکن میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر میں گھسنے بھی نہ دیا۔ یہ کہا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں
अगर मैं इस घर में रहूंगी तो वो इस घर से चली जाएंगी। मेरे अब्बा को शायद चंद ही दिनों में अपनी दूसरी बीवी से बहुत मोहब्बत हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं अलग घर में रह लूं, वो मुझे इस घर में नहीं रख सकते। वो मेरे लिए घर का और हर चीज का बंदोबस्त कर देंगे, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और वो मुझसे मिलने के लिए भी आया करेंगे। लेकिन इनकी मजबूरी है, अगर वो मुझे इस घर में रखेंगे तो उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली जाएगी। वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अलग घर में रहने लगूं। मैं उनकी बात को अच्छी तरह समझ गई थी। मोहब्बत तो हम लोगों के रिश्तों में पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, और अब तो इस बीमारी ने लोगों को मुझसे और दूर कर दिया। मैंने भी किसी से कोई शिकायत न की और अलग घर लेकर रहने लगी। मैं ना कहीं जाती थी और ना किसी से मिलती थी। अब तो मेरी इद्दत भी मुकम्मल हो गई थी, इसीलिए वहां पर मैंने एक नौकर रख लिया जो मेरे सारे बाहर के काम किया करता था और घर के भी सारे काम तकरीबन वो ही करता था। मेरा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए मुझे ज्यादा मुलाजमों की जरूरत नहीं थी। मैंने एक ही नौकर रखा था, वो ही मेरे सारे काम अच्छे तरीके से कर लेता था। इसी बात ने मुझे और भी परेशान किया हुआ था कि मेरी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी और इसका कोई इलाज नहीं था। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना इलाज नहीं करवा सकती। जिस डॉक्टर के पास मैं अपने शौहर के साथ गई थी, उसने साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अब मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, इसीलिए तो मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाला और इसके बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और अपना बिल्कुल ख्याल न रखती। एक दिन इसी तरह से मैं परेशान बैठी हुई थी जब मेरे नौकर ने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी। उस वक्त पता नहीं मैंने क्या सोचा, मेरे दिल में ऐसी कौन सी बात आई कि मैंने इस नौकर को अपनी सारी कहानी बता दी। इस घर में तन्हा जिंदगी गुजारते गुजारते मैं थक गई थी, इसीलिए मैंने इस नौकर को सब कुछ बता दिया एक दोस्त की तरह। मैंने इसे अपनी बीमारी का बताया। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही अजीब बात मुझसे कही। उसने कहा कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मैं फौरन ठीक हो जाऊंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं चाहे उसे काम से निकाल दूं। इसकी बात ऐसी थी कि कोई भी सुनता तो इस पर यकीन न करता। लेकिन मैंने जहाँ पर इतनी कोशिशें की थी, इतनी दुआएं अपनी सेहत के लिए मैं चाहती थी कि मैं इस बीमारी से लड़कर ठीक हो जाऊं, ताकि सब लोगों को ये दिखा सकूं कि अगर इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो फिर भी मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए मैं जीना चाहती थी। और अब जबकि मेरे नौकर ने ये बात कही थी तो ऐसा करने में क्या हर्ज था। अगर मैं ठीक ना भी होती तो क्या था, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजर जाते। वो मेरा ख्याल रखता था, कम से कम इसने बाकी लोगों की तरह मेरी बीमारी की वजह से मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ा था। इसीलिए ये सोचते हुए मैंने फौरन उसी दिन नौकर से शादी कर। लेकिन हैरत का पहाड़ तो शादी की रात टूटा जब नौकर ने 30 के करीब पेपर मेरे सामने लाकर रख दिए। मुझे समझ नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे मैं इन पेपरों में से एक पेपर को उठाती जा रही थी, हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। इनमें मेरे शौहर की तस्वीर थी जो किसी और लड़की के साथ थी, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, इसमें एक निकाहनामा मौजूद था जो मेरे शौहर का था। उसने किसी और लड़की से निकाह किया हुआ था, और सबसे हैरान कुन बात ये भी थी कि वो निकाह इसने मुझसे निकाह करने के 1 हफ्ते बाद किया। इसका मतलब ये था कि जब मेरा शौहर मुल्क से बाहर गया था तो उस वक्त उसने उस लड़की से निकाह किया था जिसके साथ इसकी बहुत सारी तस्वीर भी थी। न सिर्फ ये बल्कि इन सारे कागजों में एक ऐसा निकाहनामा भी था जो मेरे अब्बा का था। मेरे अब्बा ने भी दूसरी शादी मेरी माँ के मरने के बाद नहीं की थी, बल्कि ये शादी उन्होंने बहुत पहले ही की हुई, लेकिन इसको ज़हर उन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद किया था। मैं कभी अपने सामने पड़ी इन चीजों को देखती थी तो कभी मैं इस नौकर की तरफ देखती कि इसे ये सब कुछ कैसे मालूम था। ये सब कुछ इसको कैसे और कहां से मिला। जब इसने कहा तो ये तो कुछ भी नहीं है। अभी एक बहुत अहम बात तो बाकी है जो इसने मुझे बताई ही नहीं, और वो ये बात थी कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा शौहर जानबूझकर मेरे खाने में कुछ ऐसी दवाइयां मिलाता था जिसकी वजह से मैं अपने आप को बीमार महसूस करने लगी। वो शख्स सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, इसीलिए इसने ये सारा तमाशा किया था। और जिस डॉक्टर के पास वो मुझे लेकर गया था, जिसने मुझे ये कहा था कि मुझे कैंसर है और अब मेरा इलाज मुमकिन नहीं है, वो डॉक्टर भी उसका अपना डॉक्टर था और पैसों के लिए इसने झूठ बोला। मैं चाहूँ तो अभी जाकर उसके साथ अपने सारे टेस्ट दोबारा से करवा सकती हूँ। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब भी इस बात पर भरोसा नहीं था, और फिर अगले ही दिन मैंने अपने शौहर के साथ जाकर अपने सारे टेस्ट दोबारा से करवाए तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला। मुझे ऐसी कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं थी।
हकीकत में वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था। वो मुल्क से बाहर एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन इसके घर वाले इस लड़की से इसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके अब्बा ने मेरे बाबा के साथ बिजनेस की कोई डील की और मेरे बाबा ने ये डील इसी सूरत में करने का कहा था कि अगर उनका बेटा मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें सबसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे करके अपने बेटे को इस रिश्ते पर राजी कर लिया। इसे धमकी दी कि अगर उसने इनकार किया तो वो उसे इस जायदाद से आग कर देंगे। इस तरह से मजबूरी में उस लड़के को मुझसे शादी करनी पड़ी थी और शादी के बाद से उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। मगर फिर उसने सोचा कि अगर उसका रवैया ऐसा रहा तो सब लोगों को शक हो जाएगा। वो कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं भी इसकी जिंदगी से निकल जाती और इस पर कोई इल्जाम भी ना थे। जब वो 1 हफ्ते के बाद ही मुल्क से बाहर गया था तो उसी लड़की के पीछे गया था। वहां पर उसने उस लड़की से शादी कर ली थी और उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि मुझे इस तरह से अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और भी इस लड़की को अपने घर ले आएगा। फिर किसी को भी इसकी पसंद पर इतराज नहीं होगा। और जहाँ तक बात मेरी थी तो मैं इस सदमे से मर जाऊंगी ये सोचते सोचते कि मेरी जिंदगी कम रह गई है। बीमारी से ज्यादा खौफ होता है जो इंसान की जान ले लेता है। उसके साथ ही साथ मेरे अब्बा ने जिस औरत से शादी की थी, इस औरत ने भी पैसों की खातिर मेरे अब्बा से शादी की थी। वो बहुत जल्द मेरे अब्बा से सब कुछ हासिल करके उन्हें अपने रास्ते से हटाने वाली है। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अपने अब्बा की जान को बचाना होगा क्योंकि इनकी जान खतरे में थी। वो औरत बहुत ही खतरनाक है और इसके इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए तो इसने मुझे सबसे पहले घर से निकाल दिया। इसी औरत ने मेरे अब्बा से ये कहा था कि वो मेरी शादी करवा दे और अभी भी इस औरत के कहने पर ही मेरे अब्बा ने मुझे अलग घर में रखा था। वो जानती थी कि अगर मैं उसी घर में रही तो उसकी सारी चालबाजियों को समझ जाऊंगी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने इस काम में बहुत साल लगाए थे और अब जबकि बाजी उसके हाथ में आने वाली थी तो वो कैसे इतने आसानी से किसी को बीच में आने दे सकती थी। मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरे शौहर को ये सब कुछ कैसे पता चला। जब उसने मुझे कहा कि वो कोई नौकर या कोई मुलाजिम नहीं है बल्कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है और मेरे बाबा के दफ्तर में नौकरी करता था। जब मैं अक्सर अपने बाबा से मिलने के लिए दफ्तर जाती थी उसी वक्त मैं उसे अच्छी लगती थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि मैं उसे कभी नहीं मिल सकती, इसीलिए उसने कभी भी आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मेरे अब्बा के दफ्तर में काम करते ही इसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे अब्बा के खैरख्वाह नहीं हैं, इसीलिए इसने सब लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। और सबसे पहला नाम इसी औरत का आया था जो मेरे अब्बा की दूसरी बीवी बनकर हमारे घर में मौजूद थी। उसने सारी मालूमात इस औरत के बारे में हासिल कर ली थी। इसने मेरे पापा को ये बात बताई भी, लेकिन इस औरत ने मेरे बाबा को ऐसे अपने जाल में फंसाया था कि मेरे अब्बा किसी सूरत भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब उसने उस औरत की असलियत मेरे अब्बा को बताई तो मेरे बाबा ने इसकी किसी बात पर भरोसा न किया। इसे मामूली सा दफ्तर का मुलाजिम समझकर नौकरी से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी इसने हम लोगों की फिक्र करनी ना छोड़ी थी। जब इसे इस बात का पता चला कि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है तो इसने पहले ही इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करवा लिया कि वो लड़का क्या क्या करता है और क्या नहीं। इसमें बहुत सारी बुरी आदतें भी थी और इसे ये भी पता चल चुका था कि मुल्क से बाहर किसी लड़की के साथ इसके ताल्लुकात हैं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बिजनेस की वजह से अपने अब्बा के हाथों मजबूर होकर वो मुझसे शादी कर रहा है। उसने ये बात भी मेरे बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबा ने इसकी कोई बात न सुनी और वो खामोशी से अलग हो गया। अब इसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह से मुझे हकीकत बताए, लेकिन मुझसे मिलना मुमकिन नहीं था। जब मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ आकर अकेली रहने लगी, इसे ये पता चला कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है मेरी बीमारी की वजह से, तो वो यहाँ आकर मेरा नौकर बनकर रहने लगा। वो जानता था कि मेरा शौहर झूठ बोल रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए इसने मुझसे ये कहा कि मैं अगर इससे शादी कर लूंगी तो फौरन ठीक हो जाऊंगी। वो चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूं ताकि कोई भी इसे मेरी मदद करने से रोक ना पाए और वो इन सब बुरे लोगों को मेरी जिंदगी से निकाल सके जो मेरे और मेरे पापा की जिंदगी को खराब करने पर तुले हुए थे। मैंने उसका साथ देने का वादा किया और फिर उसके बाद मेरे शौहर ने, हम दोनों ने मिलकर मेरी सुतेली माँ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हमारे हाथ इस औरत के खिलाफ बहुत सारे सबूत लगे थे। मेरे बाबा से पहले भी वो एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर चुकी थी और इसी तरह से इससे बहुत कुछ लूट चुकी थी। बाबा को इस औरत की असलियत दिखाने के लिए जरूरी था कि इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर ताकि वो दोबारा से मेरे बाबा को अपनी बातों में उलझाती ना और मेरे बाबा इसकी बातों पर भरोसा न करते। सारे सबूत लेकर हम बाबा के पास गए थे
اور میں نے ساری کہانی اپنے بابا کو بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے دوست کے بیٹے نے میرے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا تھا۔ بابا جیسے جیسے میری باتیں سنتے جا رہے تھے، انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دفتر میں کام کرنے والا وہ لڑکا جو کچھ بھی کہتا تھا وہ ٹھیک کہتا تھا، مگر انہوں نے کبھی بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اگر وہ اس وقت اس کی بات سن لیتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وقت پر ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ وہ عورت میرے بابا کی جان لے لیتی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی تھی۔ اس کا بیٹا سامنے نہیں آتا تھا، چھپ کر اپنی ماں کو نئے نئے طریقے بتاتا، اور اس کی ماں اس کے کہنے کے مطابق امیر بزنس مینوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرتی اور پھر موقع دیکھ کر انہیں جان سے مار کر سب کچھ لوٹ کر لے جاتی۔ یہی ان ماں بیٹوں کا کام تھا۔ جیسے ہی بابا کو ان کی حیثیت معلوم ہوئی تھی، میرے بابا نے اس عورت کو طلاق دے کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت تو اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، اور اب میرے بابا کو اپنے دوست کے بیٹے کی چلاکی کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ میرے بابا نے ان سے جو بھی بزنس کی ڈیل کی تھی، میرے بابا نے وہ ختم کر دی، اور اس وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوا تھا۔ میرے ابا کے دوست نے بہت محنتیں کی تھی اور اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی بھی مانگی، لیکن ان کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، جس طرح اس نے مجھے ذہنی اذیت کا شکار کیا تھا، میرے بابا انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے بابا نے انہیں اپنے بزنس سے الگ کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہیں اپنے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی بھی میرے پہلے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ لڑکی صرف دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی، اور اب جب اسے یہ دولت ہی ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی تو اس نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سب لوگوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، جبکہ مجھے ایک اچھا اور مخلص انسان مل گیا تھا، وہی انسان جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور میری فکر کرتا تھا۔ میرے بابا کے مجبور کرنے پر ہی وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگا، اور اس نے میرے بابا کا آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا۔ اب میرے بابا کا یہاں کا سارا بزنس وہ خود سنبھالتا تھا، جبکہ میرے بابا پہلے کی طرح ہی ملک سے باہر اپنا زیادہ وقت گزارتے۔ میں اور میرا شوہر ہنسی خوشی اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔